لاہور عجائب گھر 1894 میں تعمیر کیا گیا جو کہ جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخ اور تمدن کے مراکز میں سے ہے۔ لاہور عجائب گھر کو پاکستان کا مرکزی عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ لاہور کی معروف شاہراہ مال روڈ پر واقع ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ کے والد جان لاکوڈ کپلنگ اس میوزیم کے بڑے مداح ہیں اور ان کا ناول کم لاہور میوزیم کے گرد گھومتا ہے۔ 2005 میں اس میوزیم میں تشریف لانے والے سیاحوں کی تعداد 2,50,000 سے زیادہ تھی، جو کہ اب 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ لاہور عجائب گھر یونیورسٹی ہال کی قدیم عمارت کے بالمقابل واقع ہے، جو کہ انڈو کلونیل آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار ہے۔ اس میوزیم میں مغل اور سکھوں کے دور کے نوادرات موجود ہیں، جس میں لکڑی کا کام، لکڑی پہ کندہ کاری، مصوری کے فن پارے، صادقین کی مصوری کے نمونے اور دوسرے نوادرات شامل ہیں۔ اس میوزیم میں ملکہ برطانیہ کا مجسمہ بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیورات، کپڑا، برتن اور جنگ و جدل کا ساز و سامان بھی نمائش کے لیے آویزاں کیا گیا ہے۔ یہاں قدیم ریاستوں کی یادگاریں بھی ہیں، جو کہ سندھ طاس تہذیب کی یاد دلاتی ہیں۔ لاہور میوزیم کی سب سے خوبصورت ترین چیز اس کی بدھا گیلری ہے، جو کہ پورے ہندوستان میں بدھا کے مجسموں میں سب سے اہم چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ لاہور عجائب گھر کے کیوریٹرز کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ لاہور میوزیم کی خوبصورتی اس کا فاسٹنگ بدھا ہے، جو کہ اپنی طرز میں ایک بہت خوبصورت بے مثل لاسانی انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس میں بدھا کی زندگی اور بدھا کے اوپر فاقے کے دوران کیا کچھ گزرا اور اس دوران اس کا مجسمہ یا اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ کس طریقے سے سینے پر ابھر آیا اور ابھرنے کے دوران مختلف قسم کی وینز تھی وہ باقاعدہ نظر آنے لگ پڑی، یہ بنانے والے کے ہاتھوں کی نفاست کی علامت۔ گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے ٹھٹک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ راستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو چکی تھی۔ 5 مئی 2024 کو لاہور عجائب گھر میں تاریخ کی بازیافت کے لیے لیکچرز کے ایک سلسلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا بنیادی موضوع پاکستانی تمدن، کلچر اور تاریخ کو جنوبی ایشیا کے تناظر میں اثر نو دیکھنا تھا۔ اس نشست کا آغاز فاضل مقرر نے سیشن کو موڈریٹ کرنے سے پہلے یوں کیا: آج بھی جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، جنوبی ایشیا کی تاریخ میں پاکستان کی الگ شناخت اور تاریخی اہمیت کیوں کر اور کیسے ممکن ہے، تو زیادہ تر اہل علم، صاحب کمال اور مورخین اس کے ڈانڈے مسلمانوں کی آمد سے ملاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی بنیاد کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی سوال جب فیض احمد فیض صاحب سے الحمرا کی تعمیر کے بعد کیا گیا اور پوچھا گیا کہ پاکستان کا ورثہ تو مسلمانوں کی آمد سے بننا شروع ہوتا ہے، فیض احمد فیض صاحب نے نہایت خندہ روئی سے جواب دیا کہ ہم 5000 سالہ تاریخ اور ان کے آثار کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ پاکستانی کلچر کی تعمیر ان تمام عناصر کے بغیر کیوں کر ممکن ہے؟ تمدن کی صورت گری تو ہزاروں سال بعد عمل میں آتی ہے، تمدن تو ہزاروں سالوں میں بنتا ہے۔ 5000 سال سے قبل جنوبی ایشیا میں کیا تھا؟ یہاں کون سی اقوام اور کس نسل کے لوگ رہتے تھے؟ ان کی بدوباش کی طرز کیا تھی؟ اس خطے میں ان اقوام کی آمد کی ممکنہ وجوہات کیا تھیں؟ ان کے آنے سے گزشتہ نسلوں پر کیا گزرا اور ان تمام گزشتہ نسلوں کی کس انداز میں بیخ کنی کی گئی؟ مزید یہ کہ جنوبی ایشیا میں تمدن کے پنپنے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ گویا یوں کہہ لیجئے کہ تمدن کا پہلا قطرہ اس مٹی پہ کب ٹپکا؟ اگر نظر مزید پیچھے کی طرف دوڑائی جائے تو یہ نقطہ بھی ذہن میں یورش برپا کرتا نظر آتا ہے کہ افریقہ سے جنوبی ایشیا کی جانب انسانوں کی پہلی ہجرت نے یہاں کی مختلف تہذیبوں کو کیسے بنیاد فراہم کی۔ یہ تمام باتیں جو اب تک ان کہی تھی، فاضل مقرر نے سیشن کی ابتدا کرنے سے پہلے پوچھی۔ اس پروگرام میں فاضل مقرر نے مزید یہ بیان کیا کہ پاکستان کو جنوبی ایشیا کی قدامت کے آئینے میں دیکھنے اور سمجھنے کی کس انداز میں آج کوشش کی جانی چاہیے۔ ان عنوانات پر بحث کرنے کے لیے جن موضوع طبع روشن دماغ، خوش ذہن، بلند خیال حضرات کو دعوت دی گئی تھی،
ان کے نام پروفیسر قمر عباس، ڈاکٹر عنبر بن عباد اور نفیس احمد تھے۔ پروفیسر قمر عباس جامعہ پنجاب میں شعبہ تاریخ سے ریٹائرڈ پروفیسر اور اس کے صدر نشین بھی رہ چکے ہیں۔ آپ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی جیسے گراں قدر تعلیمی اداروں کے بنیاد گزاروں میں سے، اور آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں شعبہ تاریخ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور بہت عمدگی کے ساتھ اس تعلق خاطر کو نبھا رہے ہیں۔ لیکچر کی اس نشست کے دوسرے مقرر کا نام ڈاکٹر عنبر بن عباد تھا، جو فارمن کرسچین کالج یونیورسٹی لاہور میں شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں۔ اس سلسلے کے تیسرے مقرر کا نام نفیس احمد تھا، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ آرکیالوجی میں لیکچرر ہیں۔ آپ وادی سندھ کی تہذیب اور تاریخ کے نہ صرف ماہر ہیں بلکہ اس کے تمدن کے ادا شناس بھی۔ جنوبی ایشیا کی تاریخ کو مکمل اس کی قدامت سے بیان کرنا شروع کیا، اور اس بات پہ انہوں نے ساتھ کیا اور اس بیان بلکہ بہت سارے تاریخی حوالے ایسے وہ نکال کر لائے کہ جو کہ ویدوں میں، ویدانتا کے فلسفے میں اس تاریخ کے بارے میں موجود ہیں۔ وہاں سے وہ شروع ہوتے ہوئے انہوں نے آرینز کی اس خطے میں نہ صرف آمد کے بارے میں بتایا بلکہ آرینز کے آنے کے بعد یہاں پر ایکمیڈین امپائر پر روشنی، ایکمیڈین سلطنت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے موریہ سے شروع کرتے ہوئے گپتا عہد تک ختم کیا، اور یوں بیان کرنے کی کوشش کی کہ گپتا عہد کی ہندوستان کی تاریخ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ گپتا عہد میں سنگیت شاسترا، نورسا اور ہر طرح کا جو ادب ہے وہ نہایت اعلیٰ شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ رومیلا تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب اس سوال پر نفیس احمد صاحب سے گفتگو کرنے کو کہا گیا تو آپ نے ہندوستان کی تاریخ کو آرکیولوجیکل ریمننٹس سے، آرکیولوجیکل اثاریات سے، پہلوؤں سے بیان کرنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے اس دوران تاریخ کے مختلف قسم کے ایراز پہ روشنی ڈالی اور ایراز کے اوپر کی گئی ریسرچ سے مطلب بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ خطہ تہذیب و تمدن کا کس قدر گہوارہ رہا ہے یا کس قدر گہوارہ رہ چکا ہے۔ گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے ٹھٹک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ راستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو چکی